بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ قلت ای الرقاب افضل قال انفسها عند اہلها اکثرها ثمنا قلت فإن لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لأحرق قلت يا رسول الله أرأيت إن زعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق علیہ۔ یکم رمضان سے جو درس حدیث شروع ہوا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس درس حدیث کی یہ آخری نشست ہے اور اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ آئندہ رمضان میں چلے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ آخری درس ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے اور عمل کی بھی نیت کرنی ہے۔ اس حدیث میں بڑی اہم باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلے تو میں نے حدیث کا جو متن پڑھا ہے، اس حدیث کا میں ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس سے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے تاکہ میں اس پر عمل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو گھر والوں کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، جس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، یعنی میری اتنی گنجائش نہیں ہے یا مجھے ایسا کوئی موقع میسر نہیں ہے کہ میں کوئی قیمتی غلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرید کر آزاد کر دوں، تو پھر کیا میں نیک کام سے میں محروم رہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر ایک کام اور کرو، کام کرنے والے کی مدد کرنا یا جو کام نہ کر سکے اس کا کام کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں ان میں سے کچھ کام میں کمزور پڑ جاؤں، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ کام بھی نہ ہو پائے، یہ جو آپ نے کام ارشاد فرمایا، اگر میں یہ بھی نہ کر پاؤں کسی وجہ سے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیکی جمع کر ہی نہیں سکتا، اپنے نام اعمال میں اجر اور ثواب کا اضافہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک کام ایسا ہے کہ جو تمہارے بس میں بھی ہے اور ہر ایک کے بس میں، اس کے لیے نہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے بہت زیادہ کوئی غیر معمولی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، وہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ ثواب یہ اس پر بھی عطا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دو، لوگوں کو بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بڑی عجیب حدیث ہے یہ، اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی تمہاری طرف سے تمہاری جان پر ایک صدقہ ہے۔
دیکھیے سب سے پہلے اس حدیث میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بات ذکر کی ہے وہ ذکر کی کہ سب سے بڑا اور افضل عمل جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اور ہر آدمی یہ بات اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے. اگر ایمان ہے تو پھر انسان سارے اعمال کرے گا، ساری نیکیاں کرے گا، انشاءاللہ وہ سارا کا سارا ثواب لکھا جائے گا. لیکن اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے تو مسلمان میں اور کافر میں یہی تو فرق ہے. مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے، کافر اس دولت سے محروم ہوتا ہے، اس نعمت سے. وہ جتنے کام کرتا ہے، یہ معنی نہیں کہ کافر کو کوئی کافر کے سلے میں اور اس کو اس کا کوئی نیک کاموں کا بدلہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ وہ سارے بدلے دے دیتے ہیں، لیکن وہ سارے بدلے دنیا میں چکا دیتے ہیں، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا. اور ایک مسلمان جو ہے وہ چونکہ اصل بنیاد جو ہے ایمان اس کے پاس وہ بھی ہے، پھر اعمال بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہیں سے ایک اور بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. جو بعض کتابوں میں ہمارے اکابرین نے لکھی ہے وہ بات بھی میں ذکر کر دوں، اور ہمیشہ وہ بات یاد رکھنے کی ہے. جنت یہ عمل کا صلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا صلہ ہے. یہ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں. جنت عمل کا صلہ اور بدلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا صلہ اور بدلہ ہے. عمل تو یہ محض ایک علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی مسلمان ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر جنت عمل کا صلہ ہوتا تو پھر مسلمان ہمیشہ جنت میں نہ رہتا. بھائی جزا اور بدلہ بقدر عمل ہوتا ہے. اب اگر ایک آدمی نے فرض کر لیں کہ نیک کام کیے 20 سال، نماز، روزہ، قرآن، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ 20 سال کیے، 30 سال کیے، 40 سال کیے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا بدلہ صرف 40 سال تک ہونا چاہیے. اس کے بعد کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا جائے کہ چلو بھائی تمہاری قیمت جو ہے وہ وصول ہو گئی ہے، اب جاؤ. پتہ نہیں یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی نے 40 سال عمل کیا ہے، ایک آدمی نے 50 سال عمل کیا ہے، ایک آدمی نے 60 سال عمل کیا ہے، تو جتنا اس نے عمل کیا ہے اس عمل کا صلہ اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے. اس سے زیادہ ملنا یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے. لیکن مسلمان کا کیا معاملہ ہے؟ مسلمان کا معاملہ یہ کہ وہ جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی باہر نکالا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ جنت عمل کا صلہ نہیں، ایمان کا صلہ ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن، اس کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اگر میں کروڑ سال بھی زندہ رہا تو میں ایمان پر زندہ رہوں گا. 1 ارب خرب سال بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں اسلام پر زندہ رہوں گا اور اسلام پر میری موت آئے گی. اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما. تو ایمان جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. وہ تو جب اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. جس آدمی کی جیسی نیت ہے، چونکہ ہمیشہ اس کے مومن ہونے کی نیت ہے، ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی نیت ہے، تو اس لیے بدلہ جو اس کو ملے گا وہ بھی ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی. تو خلاصہ یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ عمل کا صلہ اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا صلہ اور بدلہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کے بعد درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اور جہاد سے مقصود بھی اللہ کا اعلاء کلمت اللہ ہو، کوئی اور غرض اس کے اندر نہ ہو، نہ سلطنت، نہ حکومت، نہ کرسی، نہ اقتدار. مقصود کیا ہو؟ مقصود جو ہے وہ اللہ کا دین اللہ کے زمین پر نافذ ہو، جس کو میں اعلاء کلمت اللہ سے تعبیر کر رہا ہوں. اللہ کا کلمہ بلند ہو.
اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی وہ دریغ نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسا غلام آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب عمل ہے، جو گھر والوں کو محبوب ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب تو غلام کا اور باندیوں کا یہ دور تو ہے نہیں، وہ دور تو پہلے تھا۔ مقصود اس مثال سے یہ بات سمجھانی ہے کہ اپنی قیمتی ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، چاہے وہ غلام ہو، وہ پیسے ہوں، وہ دولت ہو، وہ روپیہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جس سے آپ کو محبت اور آپ کو وہ چیز پسندیدہ ہے آپ کی نظر میں، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو دینا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز میں سے کچھ۔ اچھا جی، اب اگر یہ کام بھی آدمی نہ کر سکے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اچھا اگر یہ بھی میں نہ کر سکوں، یہ دیکھیں صحابہ کیسے کیسے سوال کرتے چلے گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دے کر پوری امت پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، یعنی بندہ کرنا چاہے تو آپشن بہت سارے ہیں، نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایک اور کام کر لو، ایک اور کام کر لو۔ وہ کام بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو بیچارہ کماتا تو ہے، محنت مزدوری تو کرتا ہے، لیکن بڑا کثیر العیال ہے، بچے زیادہ ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کی ذرا سا مدد کر دو۔ یہ کام تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بھی بہتر صورت اور آگے حدیث میں یہاں ذکر کی، اس سے بھی بہتر شکل یہ ہے کہ ایک آدمی وہ بیچارہ اللہ نہ کرے معذور سا ہے، اپاہج ہے، یہ دماغی طور پر کمزور ہے، ظاہر ہے بیوی بچے اس کے بھی ہیں، اب وہ تو کماتے ہی نہیں ہے، وہ کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیسے گھر کے معاملات کو انجام دے گا؟ تو اس کے لیے کوئی محنت کر لو، اس کے لیے کوئی مشقت برداشت کر لو، اور مشقت اور تکلیف برداشت کر کر کچھ اس کو دے دو تاکہ اس کا گزر اوقات عزت کے ساتھ ہوتا رہے۔ فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہ کر سکیں پھر کیا ہوگا؟ آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ اپنے شر سے کسی کو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر دو۔ تمہاری شرارتوں سے، تمہاری اذیت رسانیوں سے، تمہاری تکلیفوں سے، تمہارے الٹی سیدھی حرکتوں سے دوسروں کو جو دل آزاری ہو رہی ہے اس سے تم رک جاؤ، تو یہ بھی تمہاری جان پر صدقہ ہے، یہ بھی تمہاری جان پر صدقہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ جی میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اتنی ساری صورتیں جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، اور یہ جو اس سے پہلے جو میں نے دونوں صورتیں ذکر کی، ان دونوں صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ یہ بہت بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس سے زیادہ قریب تر راستہ، اس سے زیادہ مؤثر راستہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اور حدیث شریف میں ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، الخلق عیال اللہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِي۔ یہ جو مخلوق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے سارے افراد ہیں۔ تو سب سے افضل ترین انسان وہ ہے کہ جو
اللہ تعالیٰ کے کنبے کی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے افراد کی خدمت کرتا ہے. یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. اور بعد حضرات صوفیہ کا ایک قول ہے جو میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. بس یہ جملہ میں اس کی تشریح کر کر بات ختم کر رہا ہوں. طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے جتنے ہر انسان کی سانس ہے. دنیا میں کتنے انسان رہ رہے ہیں؟ کروڑوں اربوں کھربوں انسان رہ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ رہ رہے ہیں. تو جتنے یہ انسان ہیں ان کی جتنی سانسیں ہیں، ان سانسوں کے بقدر راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. لیکن ان میں سب سے زیادہ تیز ترین راستہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے. سب سے زیادہ تیز ترین راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق بس یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان کا آخری درس بھی ہے اور یہ ایک آخری پیغام بھی ہے جو آپ کو دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس حدیث پر عمل کر لو اور اس حدیث کو اختیار کر لو. اس میں جو باتیں بتائی گئیں، جو باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس کو زندگی میں لے آؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پورے رمضان کے مہینے کے یہ سلسلے کو جو ہم درس دیتے رہے، آپ سنتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو باعث نفع بنائے اور باعث نجات بنائے اور مغفرت کا اور بخشش کا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سامان فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.